یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ حج 2022 حج فارم جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ یو پی الیکشن کانگریس نے شاعر منور رانا کی بیٹی کو دیا ٹکٹ، خوشی دوبے کی ماں کو بھی میدان میں اتارا۔ 7 پھیرے لینے والی تھی لڑکی، مگر ایک فون کال نے پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ مختار انصاری کو ملی ضمانت، پھر بھی جیل سے باہر نکلنے کے آثار ندارت۔ لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے نے آرمی سٹاف کے نائب سربراہ کا عہدہ سنبھالا۔ دہلی سے یو پی بہار تک گھنی دھند کے ساتھ کڑاکے کی سردی۔ کرل اسمبلی سیٹ پر مقابلہ دلچسپ، ملائم کے سپٹے افسر دیں گے ملائم کے بیٹے کو چیلنج۔ ریاستوں میں اقلیتوں کی شناخت سے متعلق عرضی کا جواب نہ دینے پر مرکز کو سپریم کورٹ کی پھٹکار۔ اتر پردیش داروغہ جنگل نے بھرے جلسے میں چھوڑی ملازمت، کہا بی جے پی والوں نے تو خون چوس لیا۔ انتخابی ریلیوں پر پابندی میں 11 جنوری تک توسیع، لیکن 1000 لوگوں کے ساتھ جلسے کی اجازت۔ الیکشن کمیشن کی نئی گائیڈ لائنز جاری۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے 3 تارکین وطن کو سمندر میں پھینک دیا، 1 جاں بحق 2 کو بچا لیا گیا۔ سلیمان سویلو کا بیان۔ امریکہ شمالی کوریا کے میزائل تجربوں کے مقابل سفارتی راستوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ایکواڈور بارشوں اور سیلاب سے اموات اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ نائجیریا میں مسلح حملہ، 12 افراد ہلاک، 50 اغوا۔ اسرائیلی قوتوں نے 35 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث بنگلہ دیشی دیہاتوں سے ڈھاکہ کا رخ کر رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کا سرحد پر سہولیات بڑھانے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے پر اتفاق۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ حج فارم بھرنے کی تاریخ میں 15 فروری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ مرکزی حج کمیٹی کے سی ای او یعقوب شیخہ کے بیان کے مطابق یہ آخری تاریخ ہے۔ اس سے قبل جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق حج درخواستیں 31 جنوری تک جمع کرائی جا سکتی تھیں۔ تاہم ملک میں کورونا وبا کی صورتحال کے درمیان کم تعداد میں لوگوں کی جانب سے حج درخواستیں جمع کرائی گئی۔ مرکز کی حج کمیٹی سے ملی اطلاعات کے مطابق اب تک صرف 78,000 حج فارم موصول ہوئے ہیں۔ حج کوٹے کو لے کر اگر بات کی جائے تو عام حالات میں ہندوستان کا حج کوٹا 1,75,000 ہے، لیکن کورونا وبا کی وجہ سے اس میں نمایاں کمی کی جا سکتی ہے۔ اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں ہر پارٹی الگ الگ طریقوں سے انتخابی مساوات بٹھانے میں لگی ہوئی ہے۔ کانگریس کی بات کریں تو اس مرتبہ پارٹی خواتین کو سامنے لانے کا کام کر رہی ہے۔ پارٹی ایسے چہروں کو سامنے لا رہی جو پہلے ہی کسی نہ کسی وجہ سے موضوع بحث رہے ہیں یا مشہور چہروں کے قریب ہیں۔ اس سلسلے میں کانگریس نے 2 نئے چہروں کو ٹکٹ دیا۔ پیر کو کانگریس نے برہمنوں کو راغب کرنے کے لیے بکرو ساحنے میں اپنے شوہر کے گناہوں کی سزا کاٹ رہی خوشی دوبے کی ماں گایتری تیواری کو ٹکٹ دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک عرصے سے یوگی حکومت کو نشانہ بنانے والے مشہور شاعر منور رانا کی بیٹی عروسہ رانا کو بھی ٹکٹ دے کر میدان میں اتارا گیا ہے۔ عروسہ رانا کو اناؤ کے پوروا اسمبلی حلقے سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ناظرین، بہار کے نوادہ سے ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ یہاں ایک نابالغ لڑکی نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پورا معاملہ اکبرپور تھانہ علاقے کے دریاپور گاؤں کا ہے۔ مرنے والی لڑکی کی شناخت 15 سالہ ونیتا کماری کے طور پر ہوئی ہے۔ لواحقین نے بتایا کہ لڑکی کی شادی طے تھی، لیکن لڑکے والوں سے انکار سننے کے بعد اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ واقعے کے ایک دن پہلے لڑکے والوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا، جس کا علم ونیتا کو ہو گیا تھا۔ گھر میں تنہا ہونے پر اس نے دوپٹے سے پھانسی لگا کر کے خودکشی کر لی۔
ناظرین، رکن اسمبلی مختار انصاری کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے۔ انہیں غازی پور کے ایڈیشنل سیشن کورٹ اول MPMLA کورٹ نے 2009 کے گینگسٹر معاملے میں 1 فروری کی ضمانت دے دی، حالانکہ انہیں ابھی جیل سے رہائی نہیں مل پائے گی۔ اس سلسلے میں مختار انصاری کے وکیل لیاقت علی نے میڈیا کو جانکاری انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی ہدایت کے ساتھ دفعہ 436 کے تحت غازی پور ضلع و سیشن کورٹ کی ADJ فرسٹ کورٹ میں درخواست دی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جیل میں بند رکن اسمبلی مختار انصاری درخواست میں کہا تھا کہ گینگسٹر ایکٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا ہے، جبکہ ملزم 25 اکتوبر 2005 سے جیل میں اور جیل میں رہتے ہوئے 12 سال 8 مہینے پورے ہو چکے۔ وکیل لیاقت علی نے بتایا کہ اس درخواست کی بنیاد پر عدالت نے مختار انصاری کو گینگسٹر معاملے میں ضمانت دے دی ہے۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے PVSM AVSM VSM نے 1 فروری 2022 کو فوجی اسٹاف کے نائب سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ سرکاری ریلیز کے مطابق قومی دفاع اکیڈمی کے سابق طالب علم لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے نے دسمبر 1982 میں انجینئرز کور دی بامبے سیپرز میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل آفیسرز نے جموں کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر حساس پلن والا سیکٹر میں آپریشن پراکرم کے دوران ایک انجینئر ریجمنٹ کی کمان کی تھی۔ انہوں نے کیمبرلی برطانیہ کے اسٹاف کالج سے گریجویشن کیا تھا اور ہائی کمانڈ SC اور قومی دفاعی کالج NDC کورسز بھی کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، قومی راجدھانی دہلی سمیت پورے شمالی ہندوستان میں کڑاکی کی سردی برقرار ہے اور گھنی دھند بھی چھائی ہوئی ہے۔ صبح وقت دہلی NCR کے بیشتر علاقے گھنی دھند کے آغوش میں نظر آئے۔ محکمہ موسمیات IMD نے اس ہفتے دہلی میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سردی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی UP بہار میں صبح اور شام میں گھنی دھند چھائی رہے گی۔ سردی کے باعث عوام پر دوہری مار پڑنے کے امکانات ہیں۔ ناظرین، یادو اکثریت ضلع مین پوری کی کرہل اسمبلی سیٹ سے پیر کو سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کے پرچہ نامزدگی کی کچھ ہی دیر بعد مرکزی مملکتی وزیر ستیہ پال سنگھ بگھیل کا اسی سیٹ سے پرچہ نامزدگی کے ساتھ BJP نے صاف اشارہ دے دیا ہے کہ تاریخی جیت کی توقع لگائے SP سربراہ کو اس کی طرف سے واک اوور نہیں بلکہ سخت ٹکر ملنے والی ہے۔ اکھلیش نے کل کرہل اسمبلی حلقے سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ پہلے ایسے امکانات تھے کہ BJP اس سیٹ سے اکھلیش کو واک اوور دینے کی تیاری میں، لیکن دوپہر بعد مرکزی مملکتی وزیر و آگرہ سے MP SP سنگھ بگھیل اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے پہنچ گئے۔ اب کرہل اسمبلی سیٹ پر سخت اور دلچسپ مقابلے کی توقع ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ریاستی سطح پر اقلیتوں کی شناخت کے لیے ہدایت دینے سے متعلق مفاد عامہ کی عرضی کا جواب دینے کے لیے کئی مواقع دینے کے باوجود حکومت کی طرف سے جواب داخل نہ کرنے پر پیر کے روز مرکزی حکومت کی سرزنش کی اور اس پر 7,500 روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ جسٹس سنجے کشن کول اور MM سندریش نے بنچ نے کہا کہ یہ غیر مناسب ہے کہ عدالت کی طرف سے مرکز کو 7 جنوری 2022 کو عرضی کا جواب دینے کا آخری موقع دینے کے باوجود ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اقلیتی تعلیمی اداروں کے قانون 2004 کے تحت قومی کمیشن کے سیکشن 2F کی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضی پر اپنا جواب داخل نہ کرنے پر مرکز کی کھنچائی کی ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخاب کی ہلچل کے درمیان میرٹھ کے ہستنا پور میں بطور داروغہ جنگل ملازمت کر رہے اجیت بھڑانا نے آج BJP کے ہستنا پور اور سردنا رکن اسمبلی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے ملازمت چھوڑنے کا برسر عام اعلان کر دیا۔ ہستنا پور اسمبلی کے گاؤں میں اعلان کرتے ہوئے اجیت بھڑانا نے کہا کہ وہ BJP لیڈروں کی سیاسی مداخلت سے پریشان ہو کر ملازمت سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ BJP لیڈروں نے ان کا خون پی لیا۔ دراصل مغربی اتر پردیش میں خون پی لینا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب بہت زیادہ پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اتفاق یہ ہے ہستنا پور اسمبلی میں ایسا دوسری بار ہوا۔ اس سے قبل اسی اسمبلی کے موانا میں ایک جلسے کے دوران ایک قومی نیوز چینل کے صحافی نے برسرعام چینل کی طرف سے کسانوں کی تحریک کے خلاف منفی خبریں دکھانے کا دباؤ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس مرتبہ داروغہ جنگل نے کچھ ایسا ہی قدم اٹھایا۔ اس کے لیے کریم پور گاؤں میں چودھری جگویر گجر کی رہائش کا انتخاب کیا۔ یہاں ایک پنچایت میں ہستنا پور کے سماجوادی پارٹی امیدوار یوگیش ورما بھی موجود تھے۔ ناظرین گرامی، ہندوستان کی کچھ ریاستوں میں کورونا انفیکشن کی رفتار دھیمی پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایسے میں انتخابی کمیشن نے 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی پارٹیوں کو تشہیر کے لیے کچھ نرمی دینے کا فیصلہ کیا۔ میٹنگ کے بعد حالانکہ الیکشن کمیشن نے انتخابی ریلیوں پر پابندی میں 11 فروری تک توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اب 1000 لوگوں کے ساتھ جلسہ کرنے کی اجازت سیاسی پارٹیوں کو مل گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، 500 لوگوں کے ساتھ انڈور میٹنگ کرنے اور 20 لوگوں کے ساتھ گھر گھر جا کر انتخابی تشہیر کرنے کی بھی اجازت الیکشن کمیشن نے دی ہے۔ ناظرین، وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے اعلان کیا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے 3 تارکین وطن کو سمندر میں پھینک دیا۔ ان میں سے 2 کو بچا لیا گیا اور 1 کی موت واقع ہو گئی۔ سلیمان سویلو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ یونان نے بربریت، قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے چشمے کے نزدیک قارا کے کھلے سمندر میں 3 تارکین وطن کو سمندر میں پھینک دیا تھا۔
ان میں سے 2 کو بچا لیا گیا، ایک تارکین وطن کی موت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آزادی و انسانی حقوق کا علمبردار یورپی یونین سو رہی ہے، اس سلسلے میں یونان کو حساب دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، امریکہ نے کہا ہے کہ نئے سال میں شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے میزائل تجربوں کے مقابل سفارتی راستوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ یونہاپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے معمول کی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم پیونگ یانگ انتظامیہ کے میزائل تجربوں کے مقابل سفارتی راستوں کی تلاش میں ہیں۔ دوسری طرف شمالی کوریا کو ان اقدامات کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے بھی مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ پرائس نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کا بیلسٹک اور جوہری اسلحہ پروگرام ایک دیرینہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا مرکز شمالی کوریا کا جوہری پروگرام ہے۔ کوریا جزیرہ نما کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے کے لیے ہم نے سفارتی راستوں پر مبنی موقف اختیار کیا ہے۔ ناظرین، ایکواڈور کے دارالحکومت کیتو میں موسلادھار بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب سے کم از کم 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق کیتو میں حکام حالات سے متعلقہ حکام کا ماننا ہے کہ تیز سیلاب کی زد میں آتے ہوئے اب تک 11 افراد کی اموات کی اطلاعات ہیں، جبکہ کم از کم 15 افراد زخمی ہوئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ لاحق ہے۔ بھاری تعداد میں مکانات کو نقصان پہنچنے والے علاقے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی ٹیمیں اور پولیس اہلکار امدادی کارروائیوں میں نبرد آزما ہے۔ بتایا گیا کہ حکام امدادی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے فوج کو بھی طلب کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ناظرین، نائجیریا کی صوبے کاتسینا میں مسلح حملے کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 50 اغوا ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق کاتسینا کی دیہاتوں روان، گوڈیا اور سفانا پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 12 افراد ہلاک اور 50 کو اغوا کر لیا گیا۔ کاتسینا پولیس کے ترجمان گامبو عیسیٰ نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے علاقے میں حفاظتی اہلکار متعین کر دیے ہیں، جبکہ فضائی اور بری آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی قوتوں نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے سے 35 فلسطینی شہریوں کو زیر حراست لے لیا۔ مقامی ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق اسرائیلی قوتوں نے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر چھاپہ مارا ہے۔ اس چھاپے کے دوران رام اللہ کے عماری فلسطینی مہاجر کیمپ سے 35 فلسطینی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگ موسمیاتی تبدیلیوں سے خطے میں زندگی کے متاثر ہونے کے بعد دارالحکومت ڈھاکہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بنگلہ دیش کی ساحلی علاقوں میں سطح سمندر میں اضافہ اور زرعی علاقوں میں نمکیات میں اضافے نے علاقے کے لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہر سال 4 لاکھ افراد اپنے گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ روزانہ تقریباً 1000 لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر دارالحکومت ڈھاکہ کا رخ کرتے ہیں۔ ان کو گلی کوچوں میں ہی قیام کرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیشی بچے جو اپنی تعلیم اور صحت کے حقوق سے مستفید نہیں ہو سکتے، اپنا سارا وقت کچی آبادیوں میں گزارتے ہیں۔ 2014 میں ملک میں کی گئی تحقیق کے مطابق ڈھاکہ میں 3393 کچی بستیاں ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان نے سرحدی راہداری کے مقامات پر سہولت میں اضافے کے لیے قومی سطح کے رابطے کا لائحہ عمل وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق رائے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے کابل کے 2 روزہ دورے کے دوران ان کے افغان عبوری حکومت کی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران ہوا۔ فریقین نے اشیاء کے تبادلے کے ذریعے تجارت شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا، جس کا طریقہ کار فوری طور پر وضع کیا جائے گا۔ پاکستان نے صحت، تعلیم، بینکاری، کسٹمز، ریلوے، ہوابازی اور دیگر کئی شعبوں میں افغانستان کی استعداد کار بڑھانے اور تربیت میں مدد دینے کی بھی پیشکش کی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں، پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار